کراچی کی ایک پرانی گلی میں رات کے 2 بج رہے تھے۔ بارش ہو رہی تھی، سڑک سنسان تھی۔ اچانک علی کے موبائل پر ایک میسج آیا، اگر اپنے والد کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو صبح ہونے سے پہلے اکیلے گودام نمبر 17 پہنچ جاؤ۔ پولیس کو بتایا تو انجام برا ہوگا۔ علی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کے والد شام سے لاپتہ تھے۔ سب نے سمجھا تھا شاید کسی کام سے گئے ہوں گے، مگر یہ علی نے ماں کو جگانا چاہا مگر پھر رک گیا۔ اگر یہ سب سچ ہوا تو اس نے چپ چاپ جیکٹ پہنی اور گھر سے نکل گیا۔ گودام نمبر 17 شہر کے پرانے انڈسٹریل ایریا میں تھا۔ وہاں برسوں سے کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ راستے بھر علی کے دماغ میں سوال گردش کرتے رہے۔ کس نے اغوا کیا؟ کیوں؟ ہمارے پاس تو کوئی دولت بھی نہیں۔ وہ گودام کے اندر داخل ہوا۔ اندھیرا، خاموشی، صرف ٹپکتی چھت کی آواز۔ اچانک ایک بلب جل اٹھا۔ سامنے ایک کرسی پر اس کے والد بندھے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے 3 سائے کھڑے تھے۔ خوش آمدید علی، ایک بھاری آواز گونجی۔ علی نے پہچاننے کی کوشش کی۔ تمہیں ایک فائل چاہیے ہے نا؟ اس آدمی نے کہا۔ علی حیران رہ گیا، وہ کون سی فائل؟ آدمی ہنسا، وہی فائل جو تمہارے باپ نے چھپائی ہے۔ علی کے والد چیخے، بیٹا کچھ مت کہنا۔ علی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ فائل کون سی تھی؟ اس کے والد تو ایک عام کلرک تھے۔ اچانک ایک نقاب پوش شخص نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سچ جاننا چاہتے ہو؟ تمہارے والد عام کلرک نہیں، وہ گواہ ہیں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ علی کے ذہن میں بجلی سی کو ندی۔ گواہ؟ کس چیز کے گواہ؟ نقاب پوش شخص نے موبائل اسکرین اس کے سامنے کی۔ اس میں ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ ویڈیو میں ایک باصر سیاستدان اور ایک بزنس مین غیر قانونی اسلحے کی ڈیل کر رہے تھے، اور کیمرے کے ایک کونے میں علی کے والد کھڑے تھے۔ انہوں نے سب کچھ دیکھا اور فائل بنا لی۔ آدمی نے سرد لہجے میں کہا، وہ فائل ہمارے حوالے کر دو ورنہ۔ اس نے بندوق سیدھی علی کے والد کی طرف کر دی۔ علی کے دماغ میں طوفان تھا۔ اگر فائل دے دی تو بڑے مجرم آزاد ہو جائیں گے، اگر نہ دی تو باپ کی جان خطرے میں۔ فائل میرے پاس نہیں ہے، علی چیخا۔ ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا۔ جھوٹ مت بولو۔ اسی لمحے علی کے والد بولے، بیٹا فائل تمہارے لیپ ٹاپ کے خفیہ فولڈر میں ہے۔ میں نے تمہارے بغیر بتائے رکھ دی تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا اگر میرے ساتھ کچھ ہوا تو تم سچ کو سامنے لاؤ گے۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے یاد آیا چند دن پہلے ابو نے اس کا لیپ ٹاپ لیا تھا۔ تو فیصلہ کرو، مجرم نے کہا۔ باپ انصاف۔ علی خاموش کھڑا تھا۔ دل چیخ رہا تھا، دماغ سوچ رہا تھا، اور پھر اس نے آہستہ سے کہا، میں فائل لاؤں گا، مگر اکیلا۔ انہوں نے اسے جانے دیا مگر دھمکی کے ساتھ۔ گھر پہنچ کر علی نے لیپ ٹاپ کھولا۔ واقعی ایک خفیہ فولڈر موجود تھا۔ اس نے فائل کھولی، مکمل ثبوت۔ مگر اس نے ایک اور کام بھی کیا۔ اس نے وہ فائل ایک ساتھ کئی نیوز چینلز اور ایک خفیہ تحقیقاتی ادارے کو ای میل کر دی۔ پھر وہ واپس گودام کی طرف روانہ ہو گیا۔ گودام میں داخل ہوتے ہی اس نے USB آگے بڑھا دی۔ یہ رہی فائل۔ مجرم نے لیپ ٹاپ میں لگا کر چیک کیا۔ سب کچھ موجود تھا۔ وہ ہنسا، اب تم دونوں کا کام ختم۔ اسی لمحے باہر سے سائرن کی آواز گونجی۔ پولیس! مجرم گھبرا گئے۔ یہ کیسے؟ علی نے پرسکون لہجے میں کہا، سچ کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ چند ہی لمحوں میں پولیس اندر داخل ہوئی۔ فائرنگ کی آوازیں، چیخیں، افراتفری۔ علی اپنے والد کی طرف دوڑا، ان کی رسیاں کھولیں۔ ایک گولی دیوار سے ٹکرائی، بس چند انچ کے فاصلے سے۔ آخرکار سب مجرم گرفتار ہو گئے۔ اگلے دن وہ ویڈیو ہر نیوز چینل پر چل رہی تھی۔ پورا شہر ہل گیا۔ وہ باصر سیاستدان اور بزنس مین بھی گرفتار ہو گئے۔
چند دن بعد علی کے والد نے کہا، بیٹا آج تم نے مجھے نہیں اس ملک کو بچایا ہے۔ علی مسکرایا مگر اس کے دل میں ایک نیا عزم تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قانون کی تعلیم حاصل کرے گا اور ایسے مجرموں کے خلاف کھڑا ہوگا۔ سالوں بعد علی ایک معروف وکیل بن چکا تھا۔ عدالت میں کھڑے ہو کر وہ مظلوموں کے لیے لڑتا تھا، اور ہر بار جب وہ کسی طاقتور مجرم کے خلاف دلائل دیتا اسے وہ رات یاد آتی۔ گودام نمبر 17، بندوق کی نالی، اور وہ فیصلہ۔ اس نے سیکھ لیا تھا، ڈر ہمیشہ ہوگا، دباؤ ہمیشہ ہوگا، مگر ہمت کا ایک فیصلہ تاریخ بدل سکتا ہے۔ اگر زندگی کبھی آپ کو ایسے موڑ پر لا کھڑا کرے جہاں ایک طرف خوف ہو اور دوسری طرف سچ، تو یاد رکھیں، ایک بہادر قدم صرف آپ کی نہیں کئی زندگیاں بچا سکتا ہے، کیونکہ اصل ہیرو وہ نہیں جو طاقتور ہو، بلکہ وہ ہے جو ڈر کے باوجود سچ کا ساتھ دے۔